بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون نے سوال کیا کہ وہ ہر سال زکوٰۃ کی ایک رقم اپنے پاس رکھتی ہیں اور کچھ دوسرے لوگ بھی زکوٰۃ کی رقم ان کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کی رقم پورے سال مختلف لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق تقسیم کرتی رہتی ہے، تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ اسی طرح کا سوال جو ہے وہ کچھ اور دیگر احباب بھی کرتے ہیں کہ جب ہم سال کے اختتام پر زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال میں سے، تو کیا وہ زکوٰۃ کی رقم فوری طور پر تقسیم کر دینی چاہیے یا اس کی کوئی منصوبہ بندی اور پلاننگ کرتے ہوئے پورے سال میں ضرورت مندوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے؟ وضاحت ایک بار پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن سوال چونکہ دوبارہ آیا ہے اس لیے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ نکالیں تو اسی وقت کہ جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے پاس جو مال و متاع ہے اس پر ایک سال پورا گزر گیا، زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا ہے، تو اب اس میں بغیر کسی تاخیر کے زکوٰۃ کی رقم الگ کر لی جائے۔ البتہ اس زکوٰۃ کے مال کو یا زکوٰۃ کی رقم کو جو آپ نے الگ کر لیا ہے، تقسیم کے لیے باقاعدہ آپ ایک پلاننگ کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی بیوہ خاتون کے بارے میں، کسی یتیم بچے کے بارے میں، کسی طالب علم کے بارے میں، کسی غریب آدمی کے بارے میں سوچ آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ میں اس زکوٰۃ سے اس کی خدمت کروں گا، تو بجائے اس کے کہ وہ پوری کی پوری رقم یکبارگی اسے دے دی جائے، اس خدشے کی بنیاد پر اپنے پاس رکھی جا سکتی ہے کہ یہ آدمی چونکہ کام کرتا نہیں ہے اس لیے پوری رقم ممکن ہے پہلے ہی مہینے خرچ کر بیٹھے اور باقی پھر پورا سال پریشان رہے، یا طالب علم ہے اس نے پورے سال پڑھنا ہے تو پورے سال کی ہر مہینے کی فیس اس کو ادا کر دی جائے گی، بجائے اس کے کہ پوری رقم اگر ایک بار دے دی جائے تو وہ اس میں ضائع بھی کر سکتا ہے، پھر بعد میں محتاج ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی پلاننگ کی جا سکتی ہے، آپ اس مال کی اس زکوٰۃ کی رقم کو الگ کر لیں اور پھر اسے باقاعدہ قسطوں کی صورت میں مختلف افراد کو، مختلف اداروں کو تقسیم کرتے رہیں، اور اس طریقے سے پورا سال اس فرد کی مدد ہوتی رہے گی اور اس کی سہولت بن جائے گی۔ دوسرا ضمناً سوال یہ کافی احباب اور دوست کرتے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے، کہ جب بھی ہم کسی شخص کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں یا زکوٰۃ کی صورت میں مال دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو کیا اس کو یہ بات بتانا لازمی ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا یہ زکوٰۃ کا مال ہے؟ میں نے اس پر کئی بار کہا ہے کہ قطعاً اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بتانا زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس شخص کو ایک عزت اور احترام کی کیفیت کا احساس رہے اور وہ یہ تصور نہ کرے کہ اب تو ہم زکوٰۃ لینے والوں میں شمار ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ ہو تب بھی، لیکن پھر بھی ہر ایک بندے کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، اس کی اپنی شخصیت کا وقار اور عزت ہوتی ہے، اسے مجروح نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، تو اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ جب صدقہ دیں یا زکوٰۃ کی رقم تقسیم کریں تو ایسے انداز میں کریں کہ اس سے کوئی دوسرا شخص وہ آپ کے احسان تلے دبنا نہ شروع کر دے، بار احسان میں نہ آ جائے۔ اس لیے یہ اکثر تجویز میں پیش کرتا رہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور جہاں بھی مجھے موقع ملے، کہ اگر کسی بھی خاندان کے متمول افراد، زکوٰۃ دینے والے افراد اپنے خاندان کا ایک چھوٹا سا سسٹم بنا لیں کہ اس خاندان کے سارے افراد کسی ایک جگہ زکوٰۃ کی رقم جمع کر لیا کریں، اور پھر وہ اپنے خاندان میں جو ضرورت مند افراد ہیں پورا سال وہ زکوٰۃ کی رقم ان میں تقسیم کی جاتی رہے، یہ سب سے بہترین اور سب سے عزت والا طریقہ ہے۔ اس میں کوئی شخص کسی کا احسان مند بھی نہیں رہے گا کہ مجھے فلاں بندے نے زکوٰۃ دی ہے، ایک باقاعدہ یونٹ بن گیا، ایک تنظیم بنا لیں آپ، ایک ادارہ بنا لیں اور اس کے ذریعے سے زکوٰۃ کی رقم تقسیم کی جائے۔ کسی ادارے میں ملازمین کام کرتے ہیں، ملازمین بھی اپنا کوئی نہ کوئی ایسا فنڈ اکٹھا بنا سکتے ہیں، کوئی بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں جس میں اس ادارے کے ملازمین جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم وہاں جمع کروا دیا کریں، اور اس ادارے کے ضرورت مندوں میں
ضرورت کے وقت تقسیم کی جاتی رہے۔ اسلامی حکومت کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو اس طریقے سے تقسیم کرے اپنے ملک کے رہنے والوں میں کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ زکوٰۃ کا نظام اس طریقے سے قائم نہیں ہے، اس لیے میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یکم رمضان میں ہم میں سے بہت بڑی تعداد بینکوں سے اپنی رقم نکلوا لیتی ہے، اور اس میں نکلوانے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کے نظام پر اعتماد نہیں رہا، کیونکہ اس میں نہ زکوٰۃ کی کٹوتی کے وقت ان اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے جو شریعت کے اصول ہیں، اور نہ ہی اس کی تقسیم کے موقع پر اتنی احتیاط کی جاتی ہے جتنی احتیاط ہونی چاہیے۔ اس لیے اصل ذمہ داری تو حکومت کی ہے۔ اسلامی حکومت کو باقاعدہ ایک نظام کا عادلانہ اور بالکل امانت دارانہ قسم کا نظام بنانا چاہیے تاکہ لوگ خود سے اپنی زکوٰۃ کی رقم ان میں جمع کروائیں، اور اس طریقے سے بغیر کسی احسان کے لوگوں میں یہ تقسیم ہوتا رہے۔ جب تک ایسا نظام موجود نہیں ہے تو خاندانوں کی بنیاد پر، اداروں کی بنیاد پر، علاقوں اور محلوں کی بنیاد پر ایسا نظام اگر بنا لیا جائے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس کو اختیار ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی انفرادی طور پر بھی زکوٰۃ کی رقم اپنے پاس رکھ کے اپنے افراد میں تدریج کے ساتھ پورے سال میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو زکوٰۃ کی رقم کسی بیت المال میں، کسی ادارے میں جمع کی جا چکی ہے، وہ ادارہ اگر اس بیت المال کی رقم کو مزید سرمایہ کاری کے لیے کسی کاروبار میں لگانا چاہے تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، تاکہ وہ اتنی مد میں رقم موجود رہے، لیکن ساتھ ساتھ جو سرمایہ اس کے پاس موجود ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بڑھانے میں صرف کیا جاتا رہے۔ اس میں ضمناً ایک اور بات بھی میں کہہ دیتا ہوں، ہمارے ہاں ابھی یہ جو ہنگامے ہوئے ہزارہ ڈویژن میں، یقیناً انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس میں انسانوں نے کسی مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس میں ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا اور کئی قیمتی جانیں اس میں ضائع ہو گئیں۔ جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ 8-10 بندے نہیں افراد شہید ہوئے، بلکہ 8-10 خاندان در حقیقت ایک طویل مدت تک پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس دوران جو ایک بات سمجھنے میں، جو سننے میں آئی، اس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور جمعے کے خطبے میں بھی انشاءاللہ کسی روز اس کو میں بیان کروں گا۔ نعرہ یہ لگایا گیا کہ تربیلا ڈیم ہمارا ہے، اس کی رائلٹی ہمیں ملنی چاہیے، اور پھر یہی نعرہ جو ہے وہ کراچی والے، سندھ والے لگاتے ہیں، سمندر ہمارا ہے، اس کی رائلٹی ہمیں ملنی چاہیے۔ سوئی گیس والے نعرہ لگاتے ہیں کہ سوئی گیس ہمارا ہے، یہ ذخیرہ، اس کی رائلٹی ہمیں ملنی چاہیے۔ دریا جس علاقے سے گزرتا ہے وہ علاقے والے نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اس کو ہمیں ملنا چاہیے، اس کی رائلٹی ہمیں ملنی چاہیے۔ گویا کہ پورے ملک میں ملک کا تصور ختم کر کے اس کو علاقائی تقسیم اس طرح کی جا رہی ہے اور مسلسل اس کو انگیخت کیا جا رہا ہے کہ ہم چونکہ اس علاقے میں رہنے والے ہیں اس لیے اس پر ہمارا حق ہے۔ اس میں ان کا حق ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر افراد جو ہیں ان کے ساتھ ایک مخاصمانہ اور ایک عداوت اور دشمنی والا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ ان کا حق شریعت نے باقاعدہ مقرر کیا، اور میں اس کو اس دلیل کی بنیاد پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اس کے بعد تک کے تمام زمانوں میں یہ عمل ہوتا رہا کہ جس علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی تھی سب سے پہلے اس علاقے کے افراد میں اسے تقسیم کیا جاتا، اور اس کا ایک حصہ مرکز میں بھیج دیا جاتا تھا، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ اس علاقے کی فلاح و بہبود میں خرچ کیا جاتا تھا۔ اگر یہ نعرہ لگایا جا رہا تو اس میں نعرے کی مذمت سے زیادہ در حقیقت مذمت اس منصوبہ بندی کی کرنی چاہیے کہ جس علاقے میں اللہ رب العزت کی جو نعمت موجود ہے اس علاقے کو اس نعمت سے محروم اگر کیا گیا ہے تو یقیناً یہ قابل مذمت بات ہے۔ اس علاقے کی نعمت کو، وہاں کی دولت کو، وہاں کے سرمائے کو وہاں کے رہنے والوں میں بھی خرچ کرنا چاہیے اور ان کے باقاعدہ حق ادا کرنے چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ سوئی گیس سوئی کے مقام سے نکلتا ہو اور بلوچستان کے آس پاس کے تمام علاقے یا کم از کم قریب کے علاقے میں وہاں کے چولہے نہ جلتے ہوں، وہاں کے کارخانے نہ بنائے جاتے ہوں، اور سوئی گیس جب اسلام آباد میں جلے گی اور لاہور میں پہنچے گی اور کراچی میں پہنچے گی
تو یقیناً انسانوں کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا اور کہے گا کہ دیکھو سرمایہ تمہارا ہے لیکن کارخانے وہاں پہ چل رہے ہیں، دیکھو دریا تمہارا ہے اور زمینیں وہاں کی سیراب ہو رہی ہیں، دیکھو یہ علاقہ تمہارا ہے، یہاں کے خزانے وہاں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو شیطان اس کو باقاعدہ ایک ذریعہ بناتا ہے آپس میں دشمنی پھیلانے میں۔ اس لیے جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے اس علاقے کے افراد کو اس میں سے باقاعدہ حق دینا چاہیے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے، لیکن اس ضرورت کی بنیاد پر کوئی علاقائی اور لسانی اور قبائلی اور برادرانہ یا برادری والی تقسیم نہیں، بلکہ برادرانہ تقسیم کرنی چاہیے۔ برادری کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قوموں کی بنیاد پر، اور برادرانہ کا مطلب یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں۔